جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ بھی فرض عین ہے۔ اس کا انکار کفر ہے، اور جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، اور روزہ رکھ کر توڑ دینا یہ گناہ عظیم ہے۔ اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے یا تو غلام آزاد کرے یا باندی، جو آج کے دور میں میسر نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 دن روزہ رکھے، روزے کا کفارہ ہے۔ اور روزہ جب جان بوجھ کر توڑے، جان بوجھ کر کھا لیا، پی لیا اور جماع کر لیا، روزہ یاد تھا تو اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ ہاں اگر بھول کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھول کر کھا پی لیا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اسے اللہ نے کھلا لیا اور اللہ نے پلا لیا۔ اسی طرح دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، اس کو نکالی اور نگل لی، اگر چنے کے برابر ہے یا چنے سے زیادہ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر چنے سے کم ہے اس کو نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس کو باہر نکال کر پھر نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کلی کی اور پانی حال کے نیچے چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار کلی کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ کان میں پانی چڑھایا یا دوائی چڑھائی تو دماغ پر چڑھی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں دوائی ڈالی یا تیل وغیرہ ڈالا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سر میں تیل ڈالنے سے اور آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اپنی بیوی کو بوسہ لیا، گلے سے لگایا یا اس کو چھوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر اس میں شہوت کا اندیشہ ہو کہ شہوت سے اسے بوسہ لینے یا ہاتھ لگانے سے انزال ہو جائے گا تو اس صورت میں روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح پچھنے لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر حکنہ لگوایا، حکنہ یہ ہے کہ بڑے پیشاب کی جگہ سے دوائی پچکاری کے ذریعے اندر ڈالی جاتی ہے، تو حکنہ لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن لگوا لیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ڈرپ وغیرہ لگوا لی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح سوتے میں احتلام ہو گیا یا جاگتے ہوئے بغیر ارادے کے انزال ہو گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی ایسی چیزوں کو دیکھنا کہ جس سے انزال ہونے کا اندیشہ ہے تو یہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ تو اسی طرح روزے کی حالت میں کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ سب مکروہ ہے۔ کسی مسلمان کو خون کی ضرورت تھی اور آپ نے اس کو خون کی ڈرپ دے دی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اندیشہ ہو کہ خون دینے کے بعد کمزوری ہوگی روزے کی حالت میں، پھر ڈرپ وغیرہ دینا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح آپ روزے کی حالت میں مسواک بھی کر سکتے ہیں، اپنے سر کو کلر بھی کر سکتے ہیں، داڑھی کو مہندی وغیرہ بھی لگوا سکتے ہیں، ناخن وغیرہ بھی کاٹ سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح شوگر کا مریض ہے، وہ شوگر بھی چیک کروا سکتا ہے۔ جسم کے کسی حصے میں زخم ہوا، اس سے خون یا پانی یا پیپ بہہ نکلا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے آ گئی، چاہے منہ بھر ہی کیوں نہ ہو، خود بخود آ گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر قے کی ہو، اگر وہ منہ بھر ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر منہ سے بھر سے کم ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ناخن وغیرہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اب روزہ توڑنے والی وہ چیزیں جس سے جان بوجھ کر روزہ توڑا جائے، ارادتاً روزہ توڑا جائے تو اس پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، جیسے جان بوجھ کر کھا لیا، پی لیا یا جماع کر لیا۔ اگر تو روزہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، یعنی خود بخود روزہ ٹوٹ گیا ہو، جس طرح کلی کی پانی حلق میں چلا گیا، یا بیمار ہو گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ توڑنا لازمی ہو گیا، تو ان صورتوں میں کفارہ نہیں ہوگا، صرف روزے کی قضا ہوگی۔